اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربانی اسلامک گائیڈنس کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج پھر میں آپ دوستوں کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شب برات کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی آسمان سے دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے میں روزی دوں، ہے کوئی مبتلا بلاؤں میں کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ ابن ماجہ میں ہے اور حدیث ہے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے اور شراب کی مداوت کرنے والے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد شب برات کے نوافل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ آپ ترکیب سماعت فرمائیں کہ شب برات بعد نماز مغرب 6 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں کر کے، تو پہلی 2 رکعتیں جو ہے وہ اس کی نیت کرے درازی عمر کے لیے، اور دوسری 2 رکعتوں کی جو نیت کرے وہ دفع البلا کے لیے کرے، یعنی بلاؤں کے دفع ہونے کے لیے، اور تیسری 2 رکعتوں کے لیے نیت کرے دولت کی نیت سے پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھے۔ اگر سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتا تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اور آگے آپ سماعت فرمائے کہ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی 3 آخری آیات ایک کر کے پڑھے اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ فضیلت یہ نماز مغفرت ہے، گناہوں کے لیے ہے، اور یہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اور ترکیب 100 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ آج کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ رحمت فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سب سے ادنا حاجت جو ہے وہ بخشش ہے، یہ غنیت الطالبین میں درج ہے۔ ترکیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے تو فضیلت اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر جو ہے اس میں برکت ہوگی۔ نزہۃ المجالس میں موجود ہے۔ ترکیب شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، سلام کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے۔ فضیلت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے باعث رزق میں ترقی عطا فرمائے گا۔ ترکیب شعبان کی 15ویں رات 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، یعنی 4 رکعت کر کے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ شعبان کی 15ویں رات 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھے اور سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھے، وہ یہ ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس کی دعا چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو اللہ قبول فرمائے گا۔ وظائف ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ورد مغفرت گناہ کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحق القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ذرا ولا نفع ولا موت ولا حیات ولا نشورا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اس کے 40 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ اور شعبان کی 15ویں رات کو سورہ یاسین شریف
3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی رزق بھی عطا فرمائے گا، اس کی عمر بھی دراز فرمائے گا اور ناگہانی آفتوں سے اسے محفوظ فرما دے گا۔ شعبان کی 15ویں رات سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائے گا۔ نفلی روزہ، اب نفلی روزوں کے بارے میں سماعت فرمائیں، شعبان کے روزوں کے بارے میں۔ حدیث ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہ دیکھا۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ تو فرمایا شعبان میں۔ حضور نے فرمایا جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا اور اسے حضرت ایوب اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسا عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سکرات موت سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کی دہشت و ہیبت سے محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرما دیتا ہے۔ یہ نزہۃ المجالس میں درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔